بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور اسلامی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الزلفی القسیم پیش کرتے ہیں درس بعنوان اسلامی تجارت۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیسری چیز ہے زراعت۔ ایک دیسی شاعر نے الفاظ کہے ہیں، اس میں تو یہ ترتیب نہیں ہے، اس نے تو اپنی مرضی سے سب سے پہلے نمبر پر اس کو رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے اتم کھیتری مدم بپار نکھند چاکری بھیک ندار۔ کہا کہ کھیتی باڑی سب سے اعلیٰ پیشہ ہے۔ اتم اعلیٰ پیشہ یا اتم اعلیٰ پیشہ کھیتی باڑی کھیتری، مدھم بپار دوسرے نمبر پر تجارت، جبکہ ہم کہتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر تجارت، کیونکہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ مسنون پیشہ۔ اور تاجر کے فضائل آپ کو معلوم ہو گیا، سورہ مزمل کی آخری آیت مجاہد کے ساتھ تاجر کا ذکر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کی اکیلے طور پر کئی روایات ہیں، اکیلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اکیلے طور پر ان کی بعض اسناد پر کلام کیا گیا ہے، جبکہ ان احادیث کے مجموعے کو محدثین کرام نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ کہا کہ تاجر جو ہے وہ نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اتم کھیتری نہیں، اتم تجارت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، شام کا سفر کیا، اپنے چچا کے لیے محنت کی، تجارت کی، بکریاں چرائیں، مزدوری بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام رکتے ہی جہاں پڑاؤ ڈالا ادھر ادھر پھیل گئے۔ وہ بیر کا ایک درخت، ایک تو بیری ہوتی ہے نا اونچی، ایک بیر کا درخت ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہی پھیلا ہوا ہوتا ہے، جیسے تربوز کی بیل ہوتی ہے، وہ اس طرح یا اس سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوا، لیکن بیر ہے، کانٹے بھی ہیں، بیر بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے۔ یہ کھانے کے لیے اکٹھے کرنے شروع ہو گئے۔ اس وقت ہماری طرح کا زمانہ تو نہیں تھا نا کہ ساتھ میں گاڑیاں راشن کی بھی جا رہی ہیں فوجیوں کے پاس کیا ہوتا تھا، جیب میں 2-3 کھجوریں ڈالی ہوئی ہیں، اتنے 100 کلومیٹر یا میل جانا ہے اور آپ کے پاس یہی کھجوریں ہیں۔ بعض مجاہدین صحابہ کے تذکرے ملتے ہیں کہ کھجور کاٹی، آدھی ڈال دی، آدھی منہ میں ڈال لی، اور چبائی نہیں، کھائی نہیں، منہ میں ڈال لی کہ پگھلتی رہے گی، زیادہ وقت نکل جائے گا۔ منہ میں کھجور کو پگھلاتے رہے، پھر دوسرا حصہ جس میں ساتھ گٹھلی بھی ہے، کھجور پگھل کر ختم ہو گئی، اب گٹھلی منہ سے نہیں پھینک رہے کہ چلیں ایک سلسلہ بنا ہوا ہے چلتا رہے گا۔ وہ تو فوجیوں کا وہ زمانہ تھا، آج کی طرح گاڑیاں راشن کی ساتھ نہیں تھی، لہٰذا جہاں اترے ادھر ادھر دیکھا جنگل ہے، بیریاں، پیلو
اور یہ اور وہ پیلو کا درخت، ایک چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں اس کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، صحابیوں، ساتھیوں، علیکم بالاسود، اس پودا پیلو کا جو دانہ ہے، یہ کالے کالے دانے کھانا، یہ میٹھے ہوتے ہیں، کالے کالے دانے کھانا میٹھے ہیں۔ صحابی اپنا دانے وانے اکٹھے کر کے آئے، آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یہ پیلو کا کالا دانہ میٹھا ہوتا ہے؟ یہ جنگل میں پودا ہوتا ہے، آپ نے کیسے جانا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے یہاں جنگل میں آیا کرتا تھا اور میں یہ پیلو کھایا کرتا تھا، کالے رنگ کا پیلو بہت میٹھا ہوتا ہے، مجھے تب سے پتہ ہے۔ اب نوجوان صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بکریاں بھی چراتے رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بڑا عجیب سا یہ ایک پیشہ تھا۔ کہاں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حل من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی۔ نبیوں کو بکریاں اللہ رب العزت نے چروائیں، اور اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ بکری بڑا تیز شریر قسم کا جانور ہے، ادھر سے روکو ادھر گیا، ادھر سے روکو ادھر گیا، چرواہے کے قابو میں نہیں آتا۔ جس آدمی کو بچپن میں بکریاں چرانا مل جائیں اس کے دل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سٹ پٹاتا نہیں کہ ذرا کسی کی کچھ حرکتیں دیکھی اور کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، میں یہ جا رہا ہوں۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے بچپن میں بکریاں اس لیے چروائیں کہ یہ بڑے ہو کر اپنی امتوں کو سنبھالیں گے، تو امتوں کو سنبھال کر کہیں ایسا نہ ہو کہ امتوں کے بعض افعال دیکھ کر ڈس ہارٹ ہو جائیں، بے دل ہو جائیں اور چھوڑ کر بھاگ جائیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، اور فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ آپ نے بکریاں چروائیں اور علی قراریت، فرمایا کہ میں مکہ والوں سے کچھ دانے لے کر اس کے عوض میں بکریاں چرایا کرتا، علی قراریت لأہل مکہ۔ اور آپ نے بڑے ہو کر پھر تجارت بھی کی اور بڑے کامیاب تاجر نکلے۔ اسی تجارت کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیغام نکاح کا سلسلہ ہوا اور آپ نے نکاح کیا۔ دنیا کی وہ عظیم عورت، مکے کی وہ عورت جس کو بڑے بڑے مالدار اور تاجر پیغام نکاح دے رہے ہیں اور وہ ٹھکرا رہی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے اپنی گرہ سے اپنے دل سے پیغام بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام قبول کیا۔ تجارت کی برکت سے اللہ نے یہ عظیم عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دی۔ بہرحال اتم کھیتری نہیں، اتم تجارت ہے۔ اب مدم آگے جو بھی لگاتے رہیں۔ نکھند چاکری، کہتے ہیں کہ نوکری کرنا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں وہ کوئی انڈسٹری کا مالک ہوگا یا وہ کون ہوگا یہ جو باتیں کر رہا ہے۔ نکھند چاکری، ہم میں تو ساری دنیا اکثر لوگ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تاجر تو گنے چنے ہوتے ہیں، باقی تو سارے چاکری کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی مینیجر ہے تو بڑے کا چاکر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی اسسٹنٹ ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے نیچے ہے، نیچے ہے، نیچے ہے، جتنے بھی شعبے ہیں چاکریاں ہیں، نوکریاں ہیں، ساریاں ملازمت۔ البتہ بھیک کے بارے میں صحیح کہا، بھیک نہ دار، بھیک نہیں لینی، بھیک تو لینی ہی نہیں۔ البتہ نوکری کہا کہ یہ گھٹیا سا پیشہ ہے، بہترین پیشہ ہے کھیتی باڑی کرنا، اور دوسرا ہے تجارت۔ بہرحال زراعت ایک تیسرا ہے۔ زراعت میں ہمارے سامنے اسلامی طور پر کتنی چیزیں موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کھائیے، اگائیے، بوئیے، کھیتی باڑی کیجئے، بیچیے، کھائیے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ گندم بیچیے، جو جوار بیچیے، چاول بیجیے اور بیچیے، کاٹیے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ انگور لگائیے، انگور کی بیلیں لگائیے، بیچیے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہاں آ کے تھوڑی سی بات آ جاتی ہے۔ انگور اللہ کی نعمت ہے، جنتی پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ ایک آدمی نے ساری اپنی زمین میں انگور کی بیلیں ہی لگا رکھی، اور کبھی کبھی کوئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ وہ ایسا موسم بن جاتا ہے کہ پورے علاقے میں ایک ہی فصل، اس موسم میں کوئی دوسری فصل بھی ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھی ایک ہی فصل لگائی ہوئی ہوتی۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایک مرتبہ پاکستان گیا تو میں نے دیکھا کہ باہر کھیتوں میں جدھر جہاں تک نظر جاتی ہے تا حد نظر سورج مکھی کا ہی پودا لگا ہوا ہے۔ سورج مکھی
پتہ چلا کہ آج کل سورج مکھی کا تیل جو ہے وہ بہت بننا شروع ہوا ہے ہمارے علاقے میں کسی مل والے نے، تو جدھر دیکھو ہر کسی نے سورج مکھی لگا رکھا ہے۔ ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ شاید پورے علاقے میں کوئی کھیت نہیں ہوگا جس میں آلو نہ ہو، یعنی جیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے زراعت پیشہ لوگ جو ہیں، کسان لوگ، وہ ویسی چیزیں بوتے ہیں۔ کبھی گنے کا اتنا شور شروع ہوا، کسی شوگر مل نے طلب کر لیا، سارے کھیت گنا ہی گنا ہے، اور کبھی جائیں تو گنا چوسنے کو نہیں ملتا۔ موسم ہے لیکن کوئی نہیں ہے، کسی نے کوئی 1 ایکڑ، کسی نے کوئی 4 کنال تھوڑا تھوڑا لگا رکھا۔ انگور بہرحال اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، جنتی پھلوں میں سے پھل ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کتنا لذیذ انگور ہوتا ہے۔ یہاں تو میرا خیال ہے سعودی عرب کے اندر طائف کا انگور بڑا مزیدار ہے اگر صحیح معنوں میں پکا ہوا ہو۔ انگور اللہ کی نعمت ہے، لگائیے، سارے کھیتوں میں لگا دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ جب پک جائے کاٹیے، بازار میں اتاریے، بیچیے، اس سے جتنی کمائی آئے کھائیے، حلال ہے۔ لیکن آپ کے انگور کی کوئی شکل ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کے لیے، کسی شراب بنانے والے کے لیے مخصوص ہو جائے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان دنوں انگور کاٹوں گا تو یہ تو کچا پکا ملا جلا، تاجر لوگ کچا پکا مال عموماً یہ کاٹتے ہیں، عام کچا پکا کاٹتے ہیں کہ یہ کہاں انڈیا، کہاں پاکستان، سعودی عرب کی مارکیٹ میں جانے تک ذرا پک جائے گا، یہاں سے پکا کے نکالیں گے پیٹیوں میں بھی گل جائے گا۔ وہ اپنے انگور کو اس لیے روکے ہوئے ہے، مارکیٹ میں اتارنے کے دنوں میں نہیں کاٹ رہا، انگور نہیں چن رہا کہ میں تھوڑا ٹھہر کے جب اوپر ہی اچھی طرح پک جائے گا، فلاں مل کا مالک آتا ہے، وہ انگور لیتا ہے اور پھر وہ اس سے شراب بناتا ہے، میں اس کو دوں گا، وہ تو 1.5 گنا اور 2 گنا پیسے بھی دیتا ہے۔ اب انگور تو وہی ہے نا، اس نے بویا ہوا ہے، اس نے اس کو پانی دیا ہوا ہے، محنت کی ہوئی ہے، اگر بازار میں اتار کر کمائی کھائے تو حلال، اور اگر اس مل والے کے لیے روک کر کچھ دیر کے بعد توڑے گا انگور تو اس کی کمائی حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہ شراب بنانے والے کو دے رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من حابس العنب ایام القطاف، جس نے انگور چننے کے دنوں میں انگور نہ چنے، اس بیلوں پر روک دیے، فقد تقحم النار علی بصیرہ، اس نے جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں چھلانگ لگائی۔ انگور اللہ کی نعمت ہے، زراعت کریں، جائز ہے، حلال ہے، کھائیں تب، بیچیں تب، لیکن اگر اس کو شراب نکالنے والے کے لیے لگائیں گے تو ناجائز ہو جائے۔ اسی طرح زراعت و باغبانی کرنے والوں کے علم میں ہے کہ ایک پودا ہوتا ہے اتنا سا جس کے اوپر پوست لگتا ہے، پوست، جس میں سے باریک سا دانہ خشخاش کا نکلتا ہے۔ خشخاش بڑی اچھی چیز ہے، یہاں سعودی عرب میں تو وہ منع ہے، وہ تو پودے کی برکت سے اس کا پھل بھی منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ خشخاش لاتے لاتے یہاں پودا اگانا نہ شروع کر دیں۔ پہلے متحدہ عرب امارات میں یہ خشخاش ملتی تھی، اب وہاں بھی نہیں ملتی۔ اب وہ دانہ باریک سا دودھ بنتا ہے، اس کو گھوٹتے ہیں، پیستے ہیں، گرائنڈ کریں تو اس سے دودھ نکلتا ہے، دماغ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ پڑھنے لکھنے لوگوں جو نظر کا کام کرنے والے ہیں وہ پڑھے لکھیں یا نظر کا کام کہیں بھی کریں، لیکن کسی اچھی جگہ کریں۔ نظر کے لیے مفید، دماغ کے لیے تر اور مفید۔ اگر کسی نے پوست کی فصل لگا دی، اور ہمارے علاقوں میں ایک علاقہ ہے، ہمارے ملک سے جڑتا ہوا تھوڑا سا علاقہ ہے، وہاں یہ بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے۔ پوست کا پودا کاشت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے انگور ہے۔ اگر صرف خشخاش اتاریں، پوست نکالیں، جھاڑیں، اس کو پھوڑیں، اس میں سے دانے نکالیں، بیچیں، کھائیں، پئیں، سب جائز ہیں، حلال۔ لیکن اگر اس پوست کے درخت کو کہیں کہیں سے ٹک لگاتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور اس میں سے ایک گوند سا نکلتا ہے، اس کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ گوند پتہ ہے کون سا ہے؟ جس کو افیون کہتے ہیں، افیون۔ ڈرگز میں افیون منشیات میں سے، مخدرات میں سے، نشہ آور چیز۔ اگر کسی نے وہی پودا لگایا، اسے اوپر والے مال سے غرض نہیں، وہ سستا ہوتا ہے،
وہ تو کلو 10-12 ریال میں امارات میں ملا کرتا تھا، کلو اتنا چڑھتا ہے وہ دانہ، لیکن 1 کلو وہ جو اس کے اندر سے گوند نکلا ہے، یہ 1 کلو شاید پورے علاقے کے لوگوں کے لیے سال بھر کی روٹی بنا دے۔ یہ لاکھوں میں بکنا ہے، کیونکہ اس سے آگے جتنی چیزیں بنتی ہیں منشیات کی، اب یہ زراعت کے دوران یہ دونوں کام ہی آ جائیں گے، نیت پر منحصر ہے۔ میں نے ذکر کیا ذرا ادھر کریں تو حلال، ذرا ادھر کریں تو حرام۔ پودا ایک ہے، انگور کھانے اور بیچنے کے وقت میں کاٹیں حلال ہے، جائز ہے، اور شراب بنانے کے لیے نکالیں گے حرام ہو جائے گی کمائی ساری کی ساری۔ یہ پوست اگر آپ خشخاش کے لیے لگاتے ہیں، خشخاش بیچتے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر اس کے نیچے سے وہ گوند نکال کے بیچیں گے، منشیات کا کاروبار کریں گے، تو یہ سارے کا سارا حرام ہو جائے گا۔ تمباکو ہے، سگریٹ ہے۔ رات میں نے بات کرنا چاہی، پھر میں نے روک لی، میں نے کہا کہ یہ فتویٰ میں نہیں دینا چاہتا، صرف بات ہے کہ 5 ریال کا روزانہ سگریٹ پیتا ہے۔ رات کی بات یاد ہے یا نہیں؟ 4 ریال کا شاید طے ہوا تھا کہ 1 پیکٹ 4 ریال کا آتا ہے۔ اگر ایک آدمی روزانہ 1 پیکٹ پیتا ہے تو مہینے میں وہ 120 ریال کے سگریٹ پی جاتا ہے۔ 120 ریال کا بہترین کمپیوٹرائز سٹ بخاری شریف کا ترجمہ سمیت بخاری شریف، اور ہاتھ کا لکھا ہوا، ذرا پرانی پرنٹنگ لیں گے آپ کو 120 ریال میں بخاری مسلم دونوں مل جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ تمباکو جو بوتے ہیں، تمباکو کی زراعت کرتے ہیں، یقین مانے ایک موسم میں نے وہ بھی دیکھا، کیونکہ ہم کبھی کبھی جاتے تو ہے نا ملکوں میں، موسم دیکھا جس کھیت پہ نظر ڈالی تمباکو ہی تمباکو، اور یہ چھوٹا، ایک تمباکو چھوٹا ہوتا ہے جس کو حکے میں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، حکا ہے، چلم ہے، اور کئی نام ہیں، جس میں پیا جاتا ہے، اتنا سا مٹی کا ہے، اس کے اوپر آگ ڈال کے، ایک پودا ہمارے قد جتنا لمبا ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی چلتا پھرتا پھر نظر بھی نہیں آتا، اتنا بڑا ہوتا ہے، جس کو سگریٹی تمباکو کہا گیا۔ یعنی سگریٹ بنانے والا جو تمباکو ہے وہ الگ ہے، اور حکے میں استعمال ہونے والا تمباکو الگ ہے۔ سارے کا سارا علاقہ تا حد نظر جدھر دیکھتے ہیں تمباکو ہی لگا ہوا ہے۔ اب تمباکو کی اپنی اصل پوزیشن کیا ہے؟ آپ یہاں رہتے ہوئے تمباکو کے بارے میں فتویٰ سنتے ہوں گے۔ آپ کے قسیم کے مولانا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ قسیم نہیں بلکہ بہت بڑے علامہ عالم اسلام کی مانی ہوئی شخصیت، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سعودی عرب کے بڑے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مفتی اعظم محمد ابراہیم صاحب آل شیخ جو شیخ ابن باز کے بھی استاد ہیں، ان کے فتوے پڑھ کر دیکھیں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمباکو حرام ہے۔ تمباکو نوشی، تمباکو خوری، اور تمباکو کا استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ تمباکو چوسنا، وہ بھی ایک استعمال ہے، یا تمباکو سگریٹ سے پیتے ہیں، تمباکو نوشی ہو گئی۔ ایک تمباکو چوستے ہیں، کھاتے ہیں، یہ جو نسوار یہاں رکھتے ہیں، وہ سارے لوگ تو نہیں رکھتے، کچھ لوگ ہیں، کوئی بیڑی پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی سگار پیتا ہے، کوئی چرٹ نام کی چیز ہوتی ہے وہ پیتے ہیں، یہ سارے تمباکو ہیں۔ کچھ بنتے ہی سارے تمباکو سے ہیں، کچھ کاغذ میں سگریٹ کی طرح کاغذ میں تمباکو پیک کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے جتنے استعمال ہیں، چاہے نسوار نہ کرے اس کو چوسیں اور کھائیں، چاہے سگریٹ سگار کی طرح پئیں، اس کے سارے استعمال کو علماء کرام پورے سعودی عرب کے تمام علماء نے کہا یہ حرام ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارے ملکوں میں تو لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں، چلیں مکروہ ہی مان لیتے ہیں۔ مکروہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رسول کا پسندیدہ۔ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کی ناپسندیدہ چیز، اللہ اور رسول کی ناپسندیدہ سگریٹ کہہ لیں، تمباکو کہہ لیں، کوئی بھی چیز کہہ لیں، جو فعل یا جو چیز اللہ اور رسول کو ناپسندیدہ ہے، اسلام میں ناپسندیدہ ہے، وہ مکروہ ہے۔ اب ایک آدمی نے ساری کی ساری اپنی زمین جو ہے وہ تمباکو اگانے پہ لگا رکھی ہے، اس بیچارے کی روزی کا کیا بنے گا؟ حلال کے کھاتے سے تو نکل گئی نا۔ سگریٹ کو دنیا کے شاید کسی عالم نے حلال نہیں کہا، یا کہا حرام، یا اس سے نیچے والا درجہ زیادہ سے زیادہ مکروہ۔
بڑا نرم فتویٰ جو ہے، انتہائی نرم سا، وہ ہے مکروہ کا. حلال کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا. اب تمباکو کی جو زراعت کرے گا تو اس میں سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ زراعت کے معاملے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جن چیزوں کو اسلام نے حرام کیا ہے ان کی زراعت نہ کی جائے. ان کی جو کمائی آپ کھائیں گے، جو بھی کھائے گا اس کے لیے وہ کمائی حلال نہیں ہوگی. مختصر سی بات، چھوٹی سی، چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے ملازمت کا. تجارت، صنعت، زراعت اور ملازمت، یہ 4 چیزیں ہیں نا. اب ملازمت میں سیدھی سی بات ہے کہ ملازمت کریے، مسلمانوں کے یہاں کریے، کافروں کے یہاں کریے، کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن جس کام میں آپ ملازمت کریں وہ کام صحیح ہونا چاہیے. ایک یہودی کی کھیتی باڑی ہے، وہ اس میں گندم بوتا ہے، جو جوار بوتا ہے، کچھ بھی لگاتا ہے، اور اسے ایک آدمی چاہیے جو ذرا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، ایگریکلچرل لائنوں کا جاننے والا ہو. ایک مسلمان اس کے پاس جا کے کام کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، کوئی حرج نہیں، اگاتا رہے. غیر مسلم کے ساتھ ملازمت کرنا جائز، لیکن وہ کام جائز ہونا چاہیے. اور مسلمان کے پاس ملازمت کرنا حرام اگر وہ کام حرام ہے. بینک میں کیا ہوتا ہے؟ بینک میں پیسے کا لین دین ہے سارا ہی، لیکن گنتی کے 2-1 جو انگلیوں پہ پورے آ جاتے ہیں، 2-1 بینکوں کو چھوڑ کر جتنے بھی بینک ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں. سود کا لکھنا، سود کا کھانا، کھلانا، لکھنا اور گواہی دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سب لوگوں پر لعنت فرمائی. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سواء. فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والے 2 گواہ. فرمایا ان 5 لوگوں پر لعنت ہے اور یہ 5 کے 5 گناہ میں برابر ہیں. وہم سواء، یہ 5 گناہ میں برابر. اب بینک کا مالک تو مسلمان ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس پر اللہ رسول نے لعنت فرمائی ہے. سود وہ کام ہے، میں نے پہلے ذکر کر دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا سود کے حرام ہونے کا پتہ چل جائے پھر بھی نہ چھوڑے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے. ہمارا بھائی کہتا ہے جی ہم تو ملازمت کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں. بھائی ڈیوٹی کہیں اور جگہ نہیں مل سکتی. آپ صرف 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے 12 گھنٹے حرام کا کاروبار لکھیں گے تبھی ڈیوٹی ہوگی. بے شمار ڈیوٹیاں. جس عمل، جس فعل، جس کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں کہ یہ لعنت کا باعث ہے، آپ کو ڈیوٹی بھی ملی تو وہی جا کے ملی. اور پھر فیسلٹیز بڑی ہیں اس میں، بہترین کرسیاں. آپ جانا تو پڑتا ہی ہے نا بینکوں میں، دیکھیں کتنی اچھی اچھی کرسیاں، بہترین چمکدار ٹیبل. بینک کے اندر گھس جائیں، فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن بلڈنگ. اب اتنی فیسلٹیز چھوڑ کر محنت میں اور کہیں باہر چلتے پھرتے چاہے اتنے ہی پیسے کی کوئی دوسری ملازمت ملے، کون کرے گا؟ اور یقیناً کئی ایسے لوگوں کو 100% یقین ہو گیا کہ سود حرام ہے، بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، چھوڑ رہے ہیں. 5-5 7-7 سال تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں چھوڑ پائے. چھوڑ رہے ہیں، یہ حرام ہے، ہمیں معلوم ہے ہماری روزی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ کئی مرتبہ کئی لوگوں کو یہ بھی سنا گیا، آپ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے پاس چائے کیوں نہیں پیتے، لیکن ہم چھوڑ رہے ہیں. سال ہاں سال یہ بات سنتے رہے، وہ نہیں چھوڑ پائے. بلکہ دیکھا کہ اپنے سالے کو، اپنے بھائی کو، اپنے فلاں کو بھی منگوایا، اس کو بھی بینک میں ہی داخل کر لیا. انسان بڑا کمزور ہے. یہ جہاں دیکھتا ہے نا کہ یہ ہمارے فائدے میں ہے، اتنا بونس مل رہا ہے، اتنا قرضہ بغیر سود کے کام کرنے والوں کو بلا سودی قرضہ بھی مل جاتا. اس میں تو اتنی فیسلٹیز ہیں، ہم اپنا مکان بنا سکتے ہیں، قرضہ لے کے دوستوں تک کو پہنچاتے ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں کہ بنیادی طور پر آپ ملازمت کر کہاں رہے ہیں؟ وہ تو کاروبار ہی سارے کا سارا حرام ہے. اور جتنے بھی ملازم ہیں، یہ جو 5 نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے، آکل کھانے والا، موکل کھلانے والا، کاتب لکھنے والا
اور شاہد گواہی دینے والا، دو گواہ، ایک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہدی، دو گواہ۔ گارنٹی عموماً جو کسی کے لیے لون وغیرہ نکالنا ہو تو کہتے ہیں جی 2 گارنٹر چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے 2 گواہ ڈالے ہوئے، کہاں شاہدی ہے، دونوں گواہ بھی۔ بینک میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان 4 چیزوں سے نکال کے بتاؤ کہ کوئی اور بھی ہوتا ہے، یا لکھ رہے ہیں کاتب، یا کھانے والے ہیں، یا کھلانے والے ہیں مالک ہیں، یا دوسرے لوگ ہیں، یا گواہی دینے والے ہیں۔ اور جا کے ساری اس بلڈنگ سے باہر ایک صاحب نکلتے ہیں، وہ بندوق پکڑ کے جو دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری حرام کی کارروائیوں کے محافظ، باڈی گارڈ ہے نا یہ۔ اندر جتنی قسم کے گناہ گار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے محافظ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، میں نے آیت پڑھی ہے شروع میں ہی، تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے، سرکشی اور زیادتی کے، ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ چھوٹا موٹا تعاون نہیں، بندوق ڈنکے کی چوٹ بھی نہیں، بندوق کی نالی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے ہر وقت کہ ان لوگوں کے لیے اگر کسی نے اپنی آنکھ بھی لال کر کے دیکھا تو ہم وہاں فائر کر دیں۔ یہ سارے کے سارے اس کھاتے میں آتے ہیں۔ ملازمت کریں، لیکن ملازمت کرنے کے لیے جگہیں وہ دیکھیں۔ دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی پوچھے کہاں ملازمت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم وہ ایک مل میں کام کرتے ہیں۔ مل میں بنتا کیا ہے؟ ٹیکسٹائل مل ہے؟ نہیں۔ کیا بنتا ہے؟ جوس بنتے ہیں؟ نہیں۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ مل میں شراب بنتا ہے۔ شراب جسے قرآن نے حرام قرار دیا، انما الخمر والمیسر، قرآن نے صراحتاً حرام قرار دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، خلفاء و صحابہ نے حرام قرار دیا، ائمہ نے حرام قرار دیا، تمام عالم اسلام کی اہل علم، تمام شخصیات حرام قرار دے رہی ہیں، اور یہ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ تو فیکٹری وہ ہے جہاں شراب بنتی۔ ملازمت کریں، لیکن ملازمت کے لیے وہ جگہیں تلاش کریں جن جگہوں کو اسلام نے جائز قرار دیا، جن کاموں کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ ہر وہ کام، ہر وہ فیکٹری، ہر وہ ادارہ جس کا اپنا کام اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، وہاں سروس کرنا، ملازمت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو حلال ذرائع معاش اختیار کرنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بیٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ابھی کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ شیخ محترم ان سوالات کے جواب دیں گے۔ اسی طرح رات میں جو بھائی سوال کرنا چاہ رہے تھے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے انہیں وقت نہ دیا جا سکا، تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات جو آئے ہیں مختلف ساتھیوں کی طرف سے، پہلے میں انہیں کر دیتا ہوں، انشاءاللہ شیخ محترم اس پر جواب دیں گے۔ زراعت کے بارے میں جہاں بہت سی تفصیلات آئی ہیں، تو ذرا اس مسئلے میں وضاحت فرما دیں کہ زمین کے مسئلے میں عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ اس میں زمین کے بارے میں کہ کوئی کسی کی ہڑپ کر لیتا ہے یا کوئی کسی کی مینڈ پر اپنی ہل چلا دیتا ہے، تو ایسے مسائل میں کیا شریعت میں وعید آئی ہوئی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے زمین کا، میرا موضوع تو زراعت ہے نا، میرا موضوع زمین سے تو تعلق نہیں رکھتا۔ میں تو جو زمین میں بونا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کے بارے میں باتیں کہی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ خود زمین کو ہمارے بھائی، رات میں نے ایک اشارہ کیا تھا، شاید اس وقت آپ لوگ نہیں سمجھے، یا وہ چونکہ موضوع دوسرا تھا، جو میں نے کہا کہ جب چاول کی فصل بوتے ہیں
تو کھیتوں میں ادھر والا اپنے کھیت کے ساتھ جو منڈیر ہے، جو دیوار چھوٹی سی بنتی ہے، وہ اس کو کاٹ کاٹ کے اپنے کھیت میں ڈالتا ہے، ادھر والا اپنے کھیت میں ڈالتا ہے، تاکہ ہمارے کھیت میں 4 پودے زیادہ لگ سکیں۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ درمیان میں جو راستہ ہے، جو اصلاً راستہ تھا کافی بڑا چوڑا، وہ کٹ کے بالکل باریک سا کاغذی سا راستہ رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں دوسرے کی زمین کو اپنے قبضے کرنے، یا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اپنے نام لگوا لے، یعنی پلاٹ کسی کا، ہمارے یہاں یہ صرف زرعی زمین ہی نہیں، ہمارے یہاں تو رہائشی زمینوں کے پلاٹوں پر بھی قبضے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے پلاٹ لے رکھا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں سے پیسہ کمانے کا موقع دیا، پیسہ کمایا، اپنے شہر میں پلاٹ لے لیا، اب 2-4 سال آپ بنا نہیں پائے، جا نہیں پائے، نگرانی نہیں کر پائے، تیسرے چوتھے سال آپ گئے تو وہاں دیکھا کہ مکان کھڑا ہے، پوچھا کہ یہ مکان کس نے بنا دیا؟ پلاٹ تو میرا ہے۔ جا کے تفتیش کرائیں، آپ کو باقاعدہ بے نامہ، شرح نامہ، سارے کاغذات بھی جعلی مل جائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ آپ ہی کے نام کے آدمی نے یہ مکان بنایا ہوا، اسی نام کا آدمی کوئی اور اٹھا مکان بنا لیا، بیچنے والوں نے بیچ دیا، جعلی کاغذات بن گئے، پلاٹ بک جاتے ہیں، زمینیں اس طرح جعلی طور پر لوگ اپنی زمینوں میں داخل کر لیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جس نے 1 شبر زمین، 1 بالشت زمین کسی کی ہتھیا لی ظلماً، جو یہی طریقے ہیں، کسی کی زمین کسی کے نام لگا لی، وہ زمین اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی اور اسے زمین میں دنسایا جائے گا، اور وہ شخص قیامت تک زمین کے نیچے ہی دنستا چلا جائے گا۔ یہ 1 شبر زمین، 1 بالشت زمین کسی کا حق ہے، وہ زمین کی شکل میں ہو، وہ کسی دوسری شکل میں ہو، کسی کی زمین ہتھیانا، یا جیسے مولانا نے لفظ استعمال فرمایا ہے اینٹ لینا، ایسے ہی جعلی طریقے سے کھینچ لینا، یہ قطعاً ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی مجرمانہ فعل ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی کا سوال ہے کہ زراعت میں پانی کا جو مسئلہ ہے، تو اگر نالے کے ذریعے آنے والا پانی ہو تو ایسی صورت میں لینے کا حقدار پہلے کون ہوتا ہے اور کس قدر اس کو لینا چاہیے، اور پھر اس کے نیچے جس کی زمین ہے اسے کس موقع پر پانی پہنچانا چاہیے، اس کے کیا اصول ہیں؟ جہاں تک پانی کی آب پاشی کا تعلق ہے، زمینوں کو پانی دینے کا، اس سلسلہ میں اللہ رب العزت نے عشر کا جو سلسلہ بنایا ہے اس میں بھی فرق کر دیا، اور فرمایا کہ جس زمین کو آسمان پانی پلائے، یعنی بارشوں سے جو زمین سیراب ہوتی ہو، اس میں عشر ہے، 10واں حصہ ہے، اور وہ زمین جسے نالے سے، ٹیوب ویل سے، نہر سے، یا کسی بھی ایسے چاہ ہے، کنواں ہے، راہٹ، کنواں، چاہ، کئی نام ہیں اس کے، اس سے اگر کوئی سیراب کرتا ہے تو اس کے لیے جو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے اس کا، وہ ہے نصف العشر، یعنی 20واں حصہ، 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ۔ اب یہ 20ویں حصے والی سیرابی ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، کہ اگر کسی کو نالے سے پانی آتا ہے، اوپر والی زمین والا پہلے پلائے گا یا نیچے والا؟ یہ جو نہری پانی جہاں جہاں لگتے ہیں وہاں پانی اوپر نیچے کی زمین کا سلسلہ ہی سیدھا سا ہے، کہ سب سے پہلے اوپر والا ڈالتا ہے، اس سے بچتا ہے، آگے والا ڈالتا ہے، پانی چونکہ ڈھلان کو جا رہا ہے، اپنی اپنی باری پہ سارے لوگ وہاں باریاں طے ہوتی ہیں، نہری زمینوں میں باری طے ہوتی ہے، اپنی باری کو چاہے چھوڑ دے، کہے مجھے ضرورت نہیں ہے تم لگا لو، اور اگر اس کی زمین کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے وہی حقدار ہے جس کی باری ہے۔ باری جو باقاعدہ آبیانہ لینے والوں کی طرف سے یا زمینداروں کی طرف سے آپس میں طے ہوتی ہے، اس باری کے حساب سے اپنا پانی لے، اور ناجائز طور پر باری نہیں ہے، آگے والے کی باری ہے، ظلماً، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ اپنی زمینوں کو پانی بلا وجہ پلائے چلے جا رہا ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ منع ہے۔ پانی زائد جو بچ جائے وہ دوسروں کی ملکیت ہے، وہ اس کو جانا چاہیے، لہذا اپنی باری اور اپنے وقت پر ہر کسی کو اپنا اپنا پانی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے بھائی کا کہ یہاں ملازمت پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے ڈرائیونگ ہو یا پھر کسی اور فیکٹری وغیرہ میں،
وقت پر ان کی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں تو ایسی صورت میں وہ کسی بھی طرح کی خرد برد کر کے اپنے کفیلوں کی آمدنی جو اپنے ورکشاپوں میں یا ڈرائیونگ میں یا کسی بھی صورت میں آتی ہے تو ان کا تنخواہ وقت پر نہ ملنے کی صورت میں کس حد تک لینا جائز ہے؟ جہاں تک لفظ خرد برد ہے اس کا ترجمہ تو آپ سب سمجھتے ہی ہیں. خرد برد جو ہے یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ ذاتی طور پر لغوی طور پر اپنے غلط ہونے کا پتہ دے رہا ہے. لہٰذا اگر کفیل یا مالک یا جس کے یہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ وقت پر تنخواہ نہیں دیتا، آپ اس سے تنخواہ طلب کریں، مطالبہ کریں، پھر بھی وہ نہیں مانتا آپ اس سے کام چھوڑ دیں. تنازل کا ریلیز کا سلسلہ یہاں موجود ہے. ریلیز بھی نہیں دیتا، یہ بھی نہیں کرتا، اس سے ہی چھوڑ دیں، ملک میں چلے جائیں. لیکن یہ چیٹنگ جس کا نام خرد برد رکھا گیا ہے یہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہوگی. یا اسے بتائیں، اسے کہیں کہ دیکھو ہمیں اگر بر وقت تنخواہ نہیں ملے گی ہم اس کام میں سے اپنا پیسہ کاٹ لیں گے. بتا دیں اور کاٹیں، اس کے بعد جو ہوگا آپ دیکھتے رہیں گے. وہ یا تو آپ کو تنخواہ دے گا یا ریلیز دے گا یا ایگزٹ دے گا، کوئی نہ کوئی ایک کام تو کرے گا. لیکن اپنی روزی کو حلال رکھیں. جہاں اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہاں سے روزی ملے گی، لیکن اس کو ان خرد برد کے کاموں سے حرام نہ کر لیں. سعودی بینکوں میں کام کرنے کا کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. بینک کوئی بھی ہو، میں نے ایک اصول بتا دیا ہے، بینک کوئی بھی ہو، سعودی عرب کا ہو، متحدہ عرب امارات کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بینک کوئی بھی ہو، اگر اس کا کاروبار اصول جو ہیں جو اس میں مروج ہیں وہ اسلامی ہیں تو وہ اسلامی بینک ہے. وہ سعودی عرب میں ہو یا دبئی میں ہو، سوڈان میں ہو، پاکستان میں ہو، یہ ہیں. سعودی عرب کے اندر البینک الاسلامی نمبر 1، شرکت الاستثمار الاسلامی نمبر 2، دبئی کے اندر دبئی بینک اسلامی، بینک دبئی الاسلامی، کراچی میں بینک دبئی الاسلامی، خرطوم سوڈان میں بینک دبئی الاسلامی. ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے بینکوں کا جو اسلامی طریقے سے، جو اسلامی اصول مزاربت ہے اس طریقہ سے کام کر رہے ہیں. یہ اسلامی بینک ہے. یہ کمپنی بھی دراصل اسی بینک والوں کی ہے. شرکت الاستثمار الاسلامی یہ بھی سعودی ہے اور سعودی اسلامی بینک والوں کی ہے. کویت میں ایک بینک ہے غالباً بیت المال الاسلامی کے نام سے، اور بحرین میں شاید ایک بینک ہے بینک البرکہ کے نام سے، بحرین میں ہے یا کہیں اور ہے. بہرحال یہ 2-4 نام، میں نے کہا تھا کہ انگلیوں، ہاتھ کی انگلیوں پر وہ بینکوں کے نام گنے جا سکتے ہیں جن کا اصول مزاربت ہے، جن کا اصول تجارت مزاربت پر ہے، اسلامی اصول تجارت پر. ان میں کام کریں، ان میں پیسہ رکھیں، ان میں سے جب آپ مزاربت کے ذریعے، تجارت کے ذریعے کمائیں، جائز. اور یہاں ان بینکوں کے علاوہ ایک وہ بھی ہے جو یہ بینک راجحی ہے، شرکت الراجحی یا بینک الراجحی، یہ بھی اسلامی بینکوں میں شمار ہوتا ہے، نہ سود لیتا ہے نہ دیتا ہے. ان میں سے کسی سے بھی آپ رابطہ رکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اس کے علاوہ جو بینک اور بھی کوئی اسلامی ہوں گے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے وہ چاہے کسی ملک کے اندر ہوگا وہ سودی ہوگا، اس میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے. اور میں نے کھلا اس لیے چھوڑا، نام اس لیے نہیں رہا کہ یہاں دوسرے ملکوں کے بینک بھی ہیں لیکن ان سے پہلے ایک لفظ لگ جاتا ہے، بینک سعودی ہولنڈی، بینک سعودی برطانوی، بینک سعودی امریکی، بینک سعودی فلاں. سعودی بینک تو نہیں ہوگا نا، یہ تو ان ملکوں کے بینک ہیں. لہٰذا ان ناموں کو چھوڑیں. جس بینک کا کاروبار سعودی ہے اس میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے. ایک لکھا ہے کہ آج کل لوگ فون کرواتے ہیں چور دروازے سے، عام ریٹ سے پیسے کم لیتے ہیں، جس کو ہونڈی ٹیلی فون میرا حال کہا جاتا ہے، ہونڈی ٹیلی فون. اور وہ اس طرح کہ اگر ٹیلی فون کمپنی کے راستے سے آپ ٹیلی فون کریں گے تو آپ کو انڈیا پاکستان کی کال جو ہے وہ 5 ریال میں، اور یہ جمعہ ہے شاید 4 ریال میں یا 3.5 ریال میں 1 منٹ ملے گی. اور ایک کرم فرما آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 20 منٹ بات کیجئے، 10 ریال مجھے دے دیجئے. اب یہ بتائیے کہ یہ کہاں سے ٹیلی فون کرائے گا؟
صرف اتنا ہی آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو الاؤ، جن اداروں کو ٹیلی فون الاؤ ہے، جو ادارے ٹیلی فون والے ہیں وہ تو 3 ریال، کم از کم 3 ریال پر منٹ لیں، اور یہ ہمارا بھائی 10 ریال میں 20 منٹ یعنی 8 آنے میں نصف ریال میں 1 منٹ کرا رہا ہے۔ یہ کہاں سے یہ پیسے پورے کرے گا؟ یہ خالص چوری ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم چوری اپنی سعودیہ کی تھوڑی کرتے ہیں، انڈیا کا آدمی ہے تو کہے گا کہ میں انڈیا کی تھوڑا چوری کرتا ہوں، پاکستان کا ہے تو کہے گا میں پاکستان کی۔ کہاں سے کرتے ہو جی؟ یہ تو انگلینڈ سے چوری کرتے ہیں، یہ وہاں انگلینڈ آپریٹر جاتا ہے، ایسا فرسٹ کلاس استعمال شروع کیا ہے، کہتے ہیں آپریٹر انگلینڈ جاتا ہے، وہاں سے ہمیں انڈیا کی لائن دیتا ہے، وہاں سے پاکستان۔ میرے بھائی چوری چوری کی ہے، وہ یہودی کی ہو، عیسائی کی ہو، ہندی کی ہو، سکھ کی ہو، چوری تو چوری ہے۔ رہا ہو تو لوگ مسواک کرتے بیٹھ جائیں۔ یہ ساری چیزیں کس میں داخل ہیں؟ لغو و کام کے اندر داخل ہیں۔ ارے بات سمجھنا، لغو کے بارے میں سمجھیں کہ لغو کام ہے کیا؟ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو خطبہ سننے سے مشغول کر دے وہ لغو کام میں داخل ہے۔ کسی آدمی کو اچھی بات بتانا بھی لغو ہے کہ نہیں؟ اس وقت مسواک جیسا کوئی نیک کام کرنا بھی لغو ہے۔ حالانکہ مسواک کرنا اچھی چیز ہے نا، لیکن خطبے کی حالت میں کوئی انسان کرتا رہے مسواک، یہ غلط ہے۔ خطبے کی حالت میں انسان بیٹھا ہے، ہم جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ اپنے چمڑے کو، پاؤں کے چمڑے کو کھودتے رہا کرتے ہیں اور اس کو توڑ توڑ کر کے مسجد کے فرشے پر ڈالتے رہا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ناخون سے کھیلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں لغو کے اندر داخل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، کوئی کہا کیا؟ ہاں کہیے۔ وہ تو دوسری بات ہے، بتاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے۔ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، اور نصیحت کے وقت اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا، تو کان کفارۃ لما بینہما، تو دو جمعہ کے بیچ میں جو گناہ اس سے ہوا ہے یہ جمعہ کے اندر حاضری اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ ومن لغا وتخطى رقاب الناس کانت لہ ظہرا، اور جس نے کوئی لغو کام کیا اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو یہ جمعہ اس کے لیے صرف ظہر کا کام دے گا اور اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا۔ اس سلسلے میں جو ہم نے فوائد نقل کیے ہیں ان فوائد کو دیکھیے۔ پہلا فائدہ یہ ہے جمعہ کی فضیلت کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جمعہ کی فضیلت ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسرا فائدہ جمعہ کی اذان کے بعد مسجد کی طرف آنا ضروری ہے۔ ذرا غور کریں گے، جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد مسجد کی طرف آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب تو اذان ہو رہی ہے چلو اب وضو کر لیں گے تو پہنچ جائیں گے، وہ انسان گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس سے پہلے تیاری ہونی چاہیے، اور جمعہ کی اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر کے انسان مسجد، البتہ وضو وغیرہ اگر کرنا ہے تو الگ بات ہے۔ یہ نہیں کہ اذان ہوئی تو کوئی اپنا شیپ بنانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے پریس کر رہا ہے، کوئی اور کسی کام میں مشغول ہو رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام غلط اور شریعت کے خلاف ہیں۔ تیسرا فائدہ جمعہ کی اذان سن لینے کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں ہے، خرید اور فروخت جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں یہاں تو نہیں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ یہاں دکانیں بند ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ضرور ہے کہ جمعہ کی اذان ہو یا نہ ہو دکانیں بند نہیں ہوا کرتی ہیں۔
یہ غلط ہے مسلمانوں کے یہاں، یا مسلمان کو کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنی دکان بند کرے، اس وقت خریدنا فروختنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ، جمعہ کے دن صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسے نہانا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، حجامت بنوانا، ناخون وغیرہ ترشوانا، لیکن داڑھی نہیں چھلانا، لیکن داڑھی نہیں۔ کچھ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی تو مولانا نے تو کہا ہے کہ حجامت بنانا چاہیے، صفائی کرنا چاہیے، ہم بالوں کی صفائی کر رہے ہیں اپنے، لیکن ان بالوں کی صفائی کیجئے جن بالوں کی صفائی کی شریعت نے اجازت دی ہے، جن بالوں کی صفائی شریعت نے اجازت نہیں دی وہ جائز نہیں ہوں گے۔ جمعہ کے دن مسجد میں لوگوں کی گردن فلاں کر کے اگلی صف میں جانا جائز نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے۔ چھٹا فائدہ، خطبہ کے دوران لغو کام جیسے کسی سے بات کرنا، کسی کو کچھ بتانا، مسجد کے فرشہ یا اپنے کپڑے وغیرہ سے کھیلنا جمعہ کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ جیسا کہ ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آ رہا ہے کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی حضرت سلیق غطفانی مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے، آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کہا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھو، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھو۔ پھر آپ نے بیان فرما دیا کہ جو کوئی اس وقت آتا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو بغیر 2 ہلکی نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو یہ سنت ہے کہ خطبہ ہو رہا ہو، یہ نہیں کہ کوئی انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جب خطبے کا وقت ہوا تو اٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، ایسا کرنا ناجائز ہے، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ کوئی اٹھ کر کے پڑھے، جی ہاں ہاں نہیں تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ البتہ کوئی آتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ 8ویں آیت اور 8ویں حدیث جو اس سلسلے میں نقل ہے، وہ آج جو ہم نے حدیث نقل کی ہے وہ سورہ النمل کی 65 نمبر آیت ہے، سورہ النمل جو کس پارے کے اندر ہے؟ قاری عبد الجبار صاحب کس پارے میں سورہ النمل ہے بتائیے؟ ہاں چیونٹی کے بارے میں ہے، جی ہاں، کس پارے میں ہے؟ پارا کون سا ہے جی؟ 19واں پارا، 19ویں پارے سے شروع ہو کر کے 26ویں پارے میں جا ختم ہوتی ہے جی، 20ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اچھا، 19ویں پارے سے شروع ہو کر کے 20ویں پارے کے شروع میں جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو 20ویں پارے کے پہلے صفحے کے آخر میں یا دوسرے صفحے کے شروع ہی کے اندر یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے کہ کہہ دیں کہ آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ آسمان والوں میں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو فرشتے آسمان میں رہتے ہیں۔ زمین والوں میں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جن اور انس۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے لوگ آسمان میں ہیں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں، ان میں کا کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل، اے محمد، اللہم صلی علی محمد، لوگوں کو بتلا دو، کیا بتلانا ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ آسمان میں رہنے والے اور زمین میں رہنے والے کسی کو غیب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کا حال تو یہ ہے
کہ ان کو خود یہ شعور نہیں ہے، ان کو خود یہ معلوم نہیں ہے کہ حساب اور کتاب کے لیے انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی انہیں خود اپنے بارے میں نہیں معلوم تو دوسروں کے بارے میں کیا غیب کا علم رکھیں گے. یہ آیت یاد رکھنے کی اور غور کرنے کی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس باطل گمان کے اندر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں، غیب کا علم دیتا ہے. یہ عقیدہ سراسر کفر کا عقیدہ اور قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیں کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے نہ ہی کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی کوئی جن غیب کی بات نہیں جانتا ہے. اور ان کا حال تو یہ ہے جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ حساب اور کتاب کے لیے کب اٹھائے جائیں گے. انہیں شعور تک نہیں ہے، انہیں علم تک اس کا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا غیب دانی کس کا خاصہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم کسی اور کو نہیں دیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کنجیوں کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اس سلسلے میں جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے وہ حدیث صحیح مسلم شریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض زوج محترمہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور دوسری حدیث جو مسند احمد اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے کہا اس کی تصدیق کر لی، اس کی بات کو مان لیا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن، آپ پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا اور کفر کیا. اب سوال یہ ہے کہ عراف اور کاہن ہیں کون لوگ؟ ان کو جان لینا چاہیے ورنہ ان کے جانے بغیر حدیث کا مفہوم سمجھنا مشکل ہے. عراف اور کاہن ہر وہ شخص کو کہا جاتا ہے جو ستاروں کے ذریعے، جو جنوں کے ذریعے، جو شیطانوں کے ذریعے، جو جادو منتر کے ذریعے غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرے، مستقبل کی بات بتانے کا جو دعویٰ کرے وہ ہر انسان کیا ہے؟ کاہن ہے. جو کسی چھپی ہوئی چیز، جو کسی پوشیدہ چیز کو بغیر فطری وسائل جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان کے استعمال کیے بغیر بتانے کا دعویٰ کرے وہ انسان کاہن اور عراف کہلاتا ہے. کاہن اور عراف کہلاتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا. اور جو اس لیے جاتا ہے کہ ان سے پوچھتا ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ مان بھی لیتا ہے. اور یہ بلا ہمارے اور آپ کے ہاں بڑی عام ہے. کسی آدمی کی کوئی چیز غائب ہو گئی، کسی مزار پر، کسی دربار پر بیٹھے ہوئے کسی پیر کے پاس گئے اور کہے کہ ہاں ہماری فلاں چیز غائب ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. ہمارا فلاں آدمی غائب ہو گیا ہے، آج 1 ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گیا لیکن وہ ملا نہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ کہاں ہے. یہ سارے کے سارے لوگ جو یہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جن کے بارے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ
جان رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ عراف اور کاہن کے اندر داخل ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی انسان اس لیے جاتا ہے کہ صرف تجربہ کرے کہ چلو اگر ان کی بات صحیح ہو گئی تو مان لیں گے، اور صحیح نہیں ہوئی تو ہمارا کیا نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر جو اس لیے جاتا ہے کہ ہاں ان کے پاس تو بڑا علم ہے، فلاں آدمی گیا تھا، اس کا بھائی غائب ہو گیا تھا، انہوں نے بتا دیا کہ ہاں فلاں جگہ مرا ہوا پڑا ہے، اور بات اس کی صحیح نکلی تھی، اگر اس عقیدے سے جاتا ہے اور جو کچھ بتاتے ہیں اس کو مار بھی لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو وہ انسان اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے غیر کے بارے میں اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہ انسان غیب کی بات جانتا ہے۔ اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسے تمام لوگ اسلام کے دشمن، شریعت کے دشمن اور قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، خواہ ان کی داڑھی جتنی لمبی ہو، ان کے تقوی کا جتنا ڈھڈورا پیٹا جائے، اور ان کی کرامت کے چاہے جتنے گن گائے جائیں، ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ملعون، اور ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس آیت اور اس حدیث سے ہم نے جو فائدہ حاصل کیا وہ یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اور یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ دوسرا فائدہ ہے کہ جو لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اس لیے جاتا ہے کہ چلو اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کام بن گیا تو ٹھیک، ورنہ ہمارا کیا نقصان ہے۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے، نہیں، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا ہے۔ ابھی قریب ہی مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ کے در سننے کے بعد ہمارا اب ان چیزوں پر عقیدہ نہیں ہے، لیکن فلاں جگہ ہم تھے تو ہمارا ایک آدمی غائب ہو گیا تھا، 1 ہفتہ ہو گیا نہیں ملا، تو لوگ کہنے لگے کہ ہاں فلاں مزار پر جاؤ، جو بابا بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس فلاں آدمی گیا تھا، اس کا بچہ غائب ہو گیا تو انہوں نے بتا دیا تھا۔ تو میں شروع میں نہیں جا رہا تھا، بعد میں ہم نے سوچا کہ چلو کون میرا ان کے اوپر عقیدہ ہے، اگر بتاتے ان کی بات سچ ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا ان کے اوپر کون سا عقیدہ ہے۔ ہم نے کہا یہ تمہارا جانا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گئے، اگر انہوں نے کچھ ایسا بتلا دیا، بات سچ ہو گئی تو تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں ہو جائے گا اور تمہارا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس اگر کوئی آدمی اس لیے جاتا ہے کہ چلو اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کام بن گیا تو ٹھیک، ورنہ ہمارا کیا نقصان ہے، تو ایسا کرنے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کی جاتی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اس عقیدے سے جاتا ہے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں اور جو بتائیں اسے مان بھی لے، تو ایسا شخص کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے، اور پوچھنے کا مقصد اس شخص کو آزمانا ہے کہ آیا یہ جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں سچ ہے کہ غلط ہے، تاکہ اس سے لوگوں کو متنبہ کرے اور اس سے لوگوں کو دور رکھے، تو ایسا کرنا جائز ہوگا، بلکہ بسا اوقات ایسا کرنا واجب ہوگا، تاکہ لوگوں کو اس کے دھوکے سے بچایا جا سکے۔ 9واں درس سورہ فصلت، جسے ہمارے اور آپ کے ہاں عمومی طور پر حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فصلت جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حامیم السجدہ۔ کس پارے کے اندر ہے قاری صاحب؟ یہ 25ویں پارے میں ہے، 24ویں پارے میں ہے، اور 25ویں میں جا کر کے ختم ہوئی ہے۔ ایک صفحہ اس کا 25ویں پارے کے اندر بھی ہے۔ اس کی 32 نمبر آیت ہے۔ کون سی آیت ہے؟ 32 نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نشانی سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ کس بات کی نشانی ہے؟ کس بات پر نشانی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کی نشانی سورج اور چاند ہے، کس بات کی نشانی ہے؟ اور
اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ کے خالق ہونے کی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی بھی ہے۔ اس لیے کہ سورج کہا جاتا ہے چاند دنیا اس زمین سے کتنا بڑا ہے، بہت اور بہت بڑا اس زمین سے ہے۔ تو جو ذات اتنا بڑا سورج پیدا کر سکتی وہ کتنی بڑی عظیم ذات ہوگی، وہ ہے نا۔ اور جس اللہ کی قدرت کا یہ اندازہ لگائیے کہ اس نے آج ہزارہ سال سے ایک سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اور جس منٹ اور جس سیکنڈ پر آج سے 1400 سال، 1000 سال، 14000 سال، لاکھ سال پہلے سورج نکلتا اور ڈوبتا تھا، اسی نظام اور اسی حساب اور اسی وقت سے نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا اندازہ کیسے کہتا؟ اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے، اور یہ چیز کی بھی نشانی ہے کہ جو ذات اتنی بڑی چیز پیدا کر سکتی ہے، جو ذات اتنی بڑی چیز پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات دوبارہ لوگوں کو زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے۔ تو کئی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی، اللہ کے وجود کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی عظمت کی نشانی، اللہ کے خالق ہونے کی نشانی۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اسی کی نشانی رات ہے اور دن ہے، سورج ہیں اور چاند ہیں۔ تو تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، اور اسی اللہ کو سجدہ کرو جس نے اسے پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو۔ اگر تم چاہتے ہو اسی کی عبادت ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر تم اس کی عبادت کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو سجدہ نہ کرو، کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ ٹیکو، کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ۔ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک میں داخل ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا شرک میں داخل ہے۔ خواہ وضو کیے بغیر سجدہ کرے، خواہ وضو کر کے سجدہ کرے، خواہ رکوع کے بعد سجدہ کرے یا بغیر رکوع کے سجدہ کرے، خواہ قیام کے بعد سجدہ کرے یا بغیر قیام کے سجدہ کرے۔ کچھ لوگ جو قبروں پہ جھکنے کے عادی ہیں، جو بزرگوں کے سامنے جھکنے کے عادی ہیں، ان سے کہا جائے کہ غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں سجدہ یہ تھوڑی ہوتا ہے، سجدہ تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے انسان وضو کرے، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، قیام کرے، رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، اس سجدے کی ممانعت وارد ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً سجدہ سے منع فرمایا، چاہے وہ رکوع سے پہلے انسان کرے یا رکوع کے بعد کرے، چاہے باوضو ہو کر کے کرے یا بے وضو ہو کر کے کرے۔ جہاں غیر کے سامنے اس کی تعظیم کے طور پر ماتھا ٹیکا جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پیر میں چوٹ لگی ہے، کوئی آدمی آپ کے پاؤں سے کانٹا نکالنے کے لیے آپ کے سامنے جھک کر کے وہ کر رہا، تو سجدہ کر رہا ہے آپ کو؟ ہاں، کیوں؟ ہم نے کیا کہا؟ کسی کی تعظیم کے طور پر اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اسے راضی کرنے کے لیے کوئی انسان اپنا ماتھا زمین کے اوپر رکھ رہا ہے، اس کے پیر پر رکھ رہا ہے، تو گویا کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اور یہ شرک کے اندر داخل ہے، چاہے بغیر وضو ہو یا باوضو ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے رکوع کے ساتھ ہو یا بغیر رکوع کے ہو، چاہے قیام کے ساتھ ہو یا بغیر قیام کے ساتھ ہو۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے، کہتے ہیں ہم سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو تعظیم کے لیے جھکتے ہیں۔ ارے بدبختو، تعظیم کے لیے جھکنا ہی رکوع اور سجدہ ہے۔ ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ رکوع کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی، اسی لیے رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت اور تعظیم کے لیے ہم رکوع کر رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے انسان؟ سبحان ربی العظیم۔ اور سجدے میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا جو سب سے بلند ہے۔ اور ہم اس کے پیر کے پاس گویا کی سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ تو کسی بھی انسان، کسی بھی جانور، کسی بھی مخلوق
جاندار ہے یا بے جان ہے، اس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھکنا اور اس کے سامنے اپنا ماتھا زمین کے اوپر رکھنا، یہ اسے رکوع اور سجدہ کرنا ہے جو شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اس سلسلے میں جو ہم نے حدیث نقل کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار عہد نبوی میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کون سی نماز؟ گرہن کی نماز، کسوف کی نماز۔ چنانچہ آپ نے بہت لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے اور ایک لمبا قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھائی۔ پھر نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور پھر کیا بیان فرمایا؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یعنی بے شک سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتی، یعنی ان میں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں آتا۔ اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ اور خیرات کرو، صدقہ اور خیرات کرو۔ فوائد جو حاصل ہوئے، وہ پہلا فائدہ ہے کہ سورج اور چاند بھی اللہ کی دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہیں جو حکم الہی کے تابع ہیں، وہ اللہ کے سامنے مجبور ہیں، وہ جابر نہیں ہیں۔ دوسرا فائدہ، چونکہ ساری مخلوق اللہ کے حکم کے تابع اور اس کے سامنے مجبور ہے، اس لیے وہ عبادت کے لائق قطعاً نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ، سورج اور چاند میں گرہن حکم الہی سے لگتا ہے، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرما دیتا ہے، کبھی زمین سورج اور چاند کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، کبھی اور کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا فائدہ، سورج اور چاند گرہن کا مقصد بندوں کو خوف دلانا ہے کہ وہ اللہ جس نے انہیں منور کیا تھا وہ ان کی روشنی کو چھین بھی سکتا ہے، جس نے آج چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے چھینا ہے، وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی روشنی کو مستقل طور پر چھین لے گا۔ پانچواں فائدہ، سورج اور چاند گرہن کے وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس کے لیے صدقہ اور خیرات اور نماز و دعا کرنا چاہیے۔ گرہن کی نماز عام نماز سے مختلف ہے، اس لیے کہ عام نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدہ ہوتا ہے، اور گرہن کی نماز میں ایک رکعت کے اندر 2 رکوع اور 2 سجدے ہوا کرتے ہیں۔ ہماری بات سمجھے نا، 2 رکوع اور 2 سجدے ہوا کرتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، کسی بڑے آدمی کی زندگی اور موت سے سورج اور چاند متاثر نہیں ہوتے۔ جی 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، ہے کہ جی نہیں؟ ہاں، پہلا رکوع کے بعد پھر کھڑے ہوں گے اور پھر قرات کریں گے، قرات کے بعد پھر رکوع کریں گے اور کھڑے ہو کر کے پھر سجدہ کریں گے۔ یہیں سے یہ بات غلط ہوتی ہے جو ہمارے یہاں قصہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس دن سورج میں گرہن لگ گیا تھا، اور اس سے پہلے آسمان کے کنارے یہ جو سرخی ہے وہ نہیں تھی، بلکہ ان کے شہادت کے بعد یہ سرخی پیدا ہوئی ہے۔ یہ ساری کے ساری بکواس، جھوٹ اور قصہ گو حضرات کی جھوٹی کہانیاں ہیں، سچی تاریخ سے اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہاں، یہ 10 پورے ہیں۔